بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ پاک نے اپنے نائب یعنی کہ ہم سب انسانوں کے لیے بے انتہا نعمتیں زمین پر اتاری ہیں تاکہ اس مالک دو جہان کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ان سب میں اولاد کی نعمت شاید مال و دولت سے بھی اہم ہے۔ یہ نعمت اللہ کے حکم سے ہی لڑکے اور لڑکی کی شکل میں کب اور کتنی ملنی ہے، یہ ہمارا اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ اس میں دیر سویر کا نظام بھی اللہ کریم ہی اپنے علم سے جانتے ہیں، بے شک وہ بہت دانائی والے ہیں۔ اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ بانجھ پن کا شکار ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات، ان کے لیے ایک خاص عمل ہے جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، کوئی ایسی چیز یا عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو یہ عمل بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے کرنے سے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین۔ آج کا یہ خاص عمل حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا پاک عمل ہے، اس کو ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد نرینہ ضرور ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ملازم نے عرض کیا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز یا عمل ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیں۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار پڑھا اور اتنی کثرت سے پڑھا کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ بھی کوئی بھی استغفار کی تسبیح روزانہ کی بنیاد پر روزانہ 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آل نبی پاک کے صدقے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، جس نے بھی کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، لہٰذا آپ بھی اس وظیفہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی آپ پر نظر کرم ہوگی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن میں ان کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے، جو دعا کرے، وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، بشرطہ کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرر فرشتہ اور آسمان و زمین اور ہواؤں، پہاڑ اور دریا ایسے نہیں کہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن ہوگی۔ یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، جب آپ کے پاس وقت ہو۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 1 گلاس پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنی ہے، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل پورا ہو جائے، آپ نے جو پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور دعا میں آپ نے مخصوص الفاظ شامل کر لینے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ پاک، اکیلی ذات آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ، آپ احد ہیں، ہمیں اولاد عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے دل سے جو بھی الفاظ، جو بھی آہ نکلے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں مانگنی ہے،
اور گڑ گڑا کر انتہائی عاجزی سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جس گلاس پر آپ نے دم کیا تھا وہ آپ نے خود بھی پینا ہے، پھر اپنے شوہر کو بھی پلانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ باقاعدگی سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے استغفر اللہ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیف کا ورد جاری رکھا کریں۔ جب بھی یاد آئے تو آپ استغفر اللہ اور یا لطیف کو اپنی زبان پر جاری رکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ پر بہت جلد کرم ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں۔ اسلامی روشنی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔